اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، فرمایا من رضی من اللہ عز وجل بما قسم له استراح بدنہ۔ ایک بہت بڑی اخلاقی فضیلت جس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے، وہ خدا کا ہر قسم کا فیصلہ ہمارے لیے وہ چاہے خوشگوار ہو یا ناخوشگوار، اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا۔ خاتون جنت علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے، مشہور یہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیہ مرضیہ۔ خود امام بھی خدا سے راضی ہیں، خدا کے ہر فیصلے پر، اور اللہ تعالیٰ بھی امام علیہ السلام سے راضی ہے۔ امام حسین راضی بھی ہیں، مرضی بھی ہیں، اسی طرح خاتون جنت راضیہ بھی ہے، اور آپ کے 9 القاب میں سے ایک راضیہ ہے، ایک مرضیہ ہے، عذرا، بطول، حانیہ وغیرہ وغیرہ۔ خدا کے ہر فیصلے پر راضی ہونا۔ ابھی ہم مجلس تو نہیں پڑھ رہے، لیکن وہ کربلا کے واقعے کے دوران کربلا میں بھی، اور آگے پھر کوفہ اور شام کے راہوں میں درباروں میں بھی یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ ایک جملہ منسوب ہے سید الشہداء علیہ السلام کے یعنی کی طرف منسوب ہے، فرمایا خدایا یہ ساری مصیبتیں اور بیٹوں کا شہید ہونا، بھتیجوں کا شہید ہونا، بھانجوں کا شہید ہونا، یہ سب حسین کے لیے اس لیے آسان ہے کہ یہ سب تیرے سامنے ہو رہا ہے، یہ سب تیرے سامنے ہو رہا ہے، تیرے رضامندی کے لیے ہو رہا ہے۔ آخری جملے ہیں میرے خیال میں نا، جس کے بعد آپ کو شہید کیا گیا، اور وہ جو مرثیہ ہے سید الشہداء کا، جس میں شیعوں کو آپ نے مخاطب کیا ہے، شیعتی مہما شربت مع عذب، جس کو اردو نوحہ میں بھی شامل کیا گیا ہے، وہ شہادت کے بعد کا ہے۔ وہ شہادت کے بعد جس طرح وہ کوفہ اور شام کے درباروں میں سر مبارک سے وہ سورہ کہف کی وہ تلاوت کی آواز لوگوں نے سنی، اسی طرح شہادت کے بعد، بلکہ شاید پامال ہونے کے بعد یہ آواز ہے، یہ شیعتی مہما شربتم مع عذب فاذکرونی۔ شہادت سے پہلے یہ جملہ ہے، رضا بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ تیرے ہر فیصلے پر حسین راضی ہے۔ یہ جس کو کہتے ہیں نا جی کبریت احمر، انتہائی ایک مسلمان کے اندر نایاب کا، بہت بالکل نایاب تو نہیں کہنا چاہیے، افراد ہیں ایسے جو خدا کے ہر فیصلے پر، یہ میرے خیال میں دعائے ابو حامد سوالی کے آخری جملے ہیں، ردنی من العیش بما قسمت لی۔ یہ امام زین العابدین کے ہیں، یعنی جس طرح کی زندگی تو نے میرے قسمت میں رکھی ہے، اس سے مجھے راضی رکھ۔ بہت بڑا اعزاز ہے یہ۔ تو یہ خدا کے ہر فیصلے پر راضی ہونا، یہ انتہائی کامیاب خصوصیت ہے جو کہ کسی مسلمان میں نظر آ سکتی ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا من رضی من اللہ عز وجل بما قسم له
جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے. صحت، بیماری یہ تقسیم کے نتیجے میں ہے. فقر، غربت، ناداری یا ثروت اور بے نیازی، یہ سب جو ہے نا وہ خدا کی وہ تقسیم کا حصہ ہے. روایات اس مضمون کی میں نے معتبر پڑھی ہیں کہ خدا بعض اوقات اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تیرے لیے کیا کروں اور تیرے لیے میں کیا نہ کروں. میں بہتر جانتا ہوں کہ تیرے مصلحت میں کیا ہے، تیرا انجام بخیر کس میں ہوگا. خدایا اس لیے خدا اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے ایمان کی حفاظت اس کے فقر اور تنگ دستی میں ہے تو خدا اس کو فقیر اور تنگ دست رکھتا ہے. اور اگر خدا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایمان تب محفوظ ہوگا کہ جب اس کو میں کچھ دوں، اور اگر اس کو غریب فقیر رکھوں تو اس کے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ایسا آدمی کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اس کو فقیر نہیں رکھتا ہے. کہا کہ لا تعلمنی، مجھے سکھانے کی کوشش نہ کر کہ کون سی بات تیرے مفاد میں ہے اور کون سی بات تیرے، میں بہتر جانتا ہوں کہ تیری عاقبت کی بخیری کس چیز میں ہے. فرمایا اچھا ایک تو بات ہوتی ہے نا خدا کی ہر فیصلے پر راضی ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے، اچھا ثواب ملتا ہے، بندہ جنت میں جائے گا. ادھر کی بات نہیں ہو رہی ہے فی الحال. ادھر جسمانی صحت سے اس کا گہرا ربط جو ہے اس کو امیر مومنین بیان فرما رہے ہیں. اس انسانی صحت، جسمانی صحت کے بارے میں فرمایا من رضی بما قسم اللہ، یا جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، استراح بدن ہو، یہ اس کا جسم آرام اور سکون میں رہے گا. یہ روحانیت کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے، اس کا جسم جو ہے نا وہ آرام اور سکون میں رہے گا. خسر من ذهبت حیاتہ وعمرہ فیما یباعدہ من اللہ تعالی، وہ آدمی انتہائی گھاٹے اور خسارے میں ہے کہ جو اپنی زندگی ایسے کاموں میں گزار دے جو اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے. اللہ تعالیٰ سے دور کرے. کن کن چیزوں کے نتیجے میں انسان خدا کے قریب ہوتا ہے یہ بتایا. یہ نیت میں یہ ہے نا، یہ کام کرتا ہوں قربتاً اللہ، یہ کام کرتا ہوں قربتاً اللہ. کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو خدا کے نزدیک کرتی ہیں، البتہ اس طرح نہیں جس طرح ہم ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو G10 میں رہتے ہیں وہ G9 کے قریب ہیں، اور جو ای میں رہتے ہیں وہ ان سے دور ہیں. اس طرح نہیں. معنوی اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے جو چیز آپ کو خدا کے قریب کرے، یہ وہ آدمی انتہائی گھاٹے اور خسارے میں ہے کہ اس کی زندگی یا عمر گزر جاتی ہے ایسے کاموں میں جو اس کو خدا سے دور کرے. یہ میں اس مناسبت سے دو عجیب دلچسپ روایتیں وہ نوٹ کر کے لایا ہوں، بہت سبق آموز ہے. اوحی اللہ الی داؤد، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی طرف وحی فرمائی. تریدو و اریدو، اچھا کچھ کام تو چاہتا ہے، کچھ کام میں چاہتا ہوں. ہاں میرا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے اور تیرا ارادہ، یعنی ایک ہی کام میں، ہاں ایک ہی کام میں تیرا ارادہ کچھ ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے، میرا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے. ترید و اریدو، کچھ میرا ارادہ ہوتا ہے کچھ تیرا. فَإِن سَلَّمْتَ لِمَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ لِمَا تُرِيدُ، تو اگر میری مراد کے آگے سر تسلیم خم کرے تو پھر جو تیری مراد ہے نا اس کے لیے میں تیرے لیے کافی ہوں، میں کارساز ہوں. ٹھیک ہے جی. اگر تو سلمت لما اریدو، اگر تو اس چیز کے آگے سر تسلیم خم کر لے جو میں چاہتا ہوں، کفیتک لما تریدو، میں تیرے لیے کافی ہوں گا. کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے جو تیری مراد ہے، جو تو چاہتا ہے. اور اگر معاملہ الٹ ہو، لم تسلم لما اریدو، لیکن میرے ارادے کے آگے اگر تو سر تسلیم خم نہیں کرتا، اتعبتک فیما تریدو، یہ عجیب جملہ ہے.
جو تو چاہتا ہے نا اس میں تجھے میں تھکا دوں گا. لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے یعنی اس کے حصول میں تو لگا جو ہے نا وہ لگا رہے گا اور وہ تو تھک جائے گا. ثم لا یکن الا ما اريد، ہوگا وہی جو میں چاہوں. ٹھیک ہے جی. لہذا بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی سے آدمی بندے کا وطن بچا. ٹھیک ہے جی. وہ خدا کے جو ہے نا وہ فیصلوں پر وہ راضی رہے. اچھا جی 5 منٹ اور رہتے ہیں. دوسری روایت حضرت موسیٰ، عجیب ہے یہ. ان موسیٰ قال یا رب دلنی علی عمل اذا انا عملته نلت منک الرضا. مجھے ایسا عمل بتائیں کہ اگر اس عمل کو میں انجام دوں تو مجھے تیری رضا ملے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بحار الانوار کی جلد نمبر 82 صفحہ نمبر 134 سے میں نوٹ کر کے لایا ہوں. اچھا جی ایسا عمل بتاتے کہ اگر اس عمل کو انجام دوں تو تیری رضا حاصل ہو جائے. فَأَوْحَى اللَّهُ يَا ابْنَ عِمْرَانَ إِنَّ رِضَاكَ كُرْهَكَ وَلَن تُطِيعَ ذَلِكَ. عجیب ہے. کہا میری رضا ان چیزوں میں ہے جو تیرے لیے ناگوار ہے، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے. میری رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان چیزوں پر خوش ہونا ہوگا تجھے جو تجھے ناگوار گزریں. ناگوار گزریں وَلَن تُطِيعَ ذَلِكَ، یہ جو ہے تیرے بس میں نہیں ہے. فَخَرَّ مُوسَىٰ سَاجِدًا بَاكِيًا. حضرت موسیٰ علی نبینا وآلہ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گرے. روتے ہوئے سجدے میں گرے اور فرمایا فقال یا رب خصصتنی بالکلام ولم تکلم قبلی بشرا قبلی ولم تکلم بشرا قبلی. تو نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ تو نے مجھے اپنا کلیم بنا دیا ہے. مجھ سے پہلے جو ہے تم نے کسی سے بات نہیں کی ہے. میں واحد جو ہے نا وہ تیرا کلیم ہوں. وَلَمْ تَدُلُّنِي عَلَىٰ عَمَلٍ أَنَالُ بِهِ رِضَاكَ، اور وہ عمل مجھے نہیں بتاتا کہ جس سے میں تیری رضا حاصل کروں. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی فرمائی اِنَّ رِضَايَ فِي رِضَاكَ بِقَضَائِي، میری رضا مندی اس میں ہے کہ تو میرے ہر فیصلے سے راضی رہو. ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم، دل سے نا، دل سے میرے ہر فیصلے پر تم راضی ہو، اسی میں میری رضا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول اور تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.